جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج لیکچر نمبر 8 ہے، سورۃ احزاب ہے، سیشن نمبر 7 ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم تقریباً کتنی آیات ہوئی ہیں؟ آئی تھنک 29 آیات ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 29 آیات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم نے تسلی سے باقی دو تین آیات یا 4 آیات جو ہے انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی طور پہ اس صورت کے اندر آپ نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ یہ جو جاہلیت کے 2 4 5 6 اصول لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، منہ بولے بیٹے کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں، منہ سے کچھ کہنے کے بارے میں، فلاں فلاں فلاں، اس طرح آپ نے پڑھی چیزیں، تو آپ نمبر 1 چیز ہے کہ اس کو اصول کو توڑو، ان کو ختم کرو، ان چیزوں کو نا۔ سیکنڈ نمبر پہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کہہ لیں اسے، اس کا تذکرہ آیا ڈیٹیل میں، اس میں منافقین کا طبقہ کون سا تھا اور کمزور دل مسلمانوں کا طبقہ کون سا تھا، ایمان والوں کا طبقہ کون سا تھا، ان کے جملے کیا تھے، ان کی مزاج کیسے ہیں، وہ باتیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، آپ کو کیسے بننا ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ پھر لاسٹ ٹائم آپ نے جو پڑھا ہے وہ ریوائز کر بھی دیا ہے۔ ایلا سے ریلیٹڈ جو معاملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پہ جو رد عمل تھا، خرچہ مانگنے سے ریلیٹڈ کیا تھا، اور وہ راز افشا کرنے کے بارے میں کس طرح کا معاملہ تھا۔ 29 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ تھا بیویوں سے، اور پھر بیویوں کو جو ہے نا وہ آفر جو اللہ تعالیٰ نے کروائی کہ آپ بتائیں کہ آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، ان کنتن تريدن الله ورسوله والدار إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، ٹھیک ہے۔ وہ سارا معاملہ آپ نے ابھی اوپر پڑھا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آج کا لیسن کیا ہے وہ آپ نے امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ وہ آیات سٹارٹ ہو چکی ہیں جن میں سمجھو کہ جن کو دیکھ کے میں یہ سمجھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ یہ تربیت سے ریلیٹڈ آیات ہیں، یہ بطور خاص گرلز بوائز کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ان آیات تقریباً وہ آیات شروع ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کی آیات پہ ذرا غور کیجئے گا، آیت نمبر 30 ہے اور چیپٹر نمبر 21 کی یہ آخری آیت مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور کہہ رہے ہیں اے نبی کی بیویوں، من یاتی، جو بھی آئے، من یاتی، جو کوئی آئے گی، من کننا، تم میں سے، بفاحشتن، برائی کی طرف، بے حیائی کی جانب، بے حیائی کو، مبینتن، کھلی بے حیائی کو، ٹھیک ہے، یضاعف لها العذاب، تو ایک وہ شخص ہے برائی کرنے والا جو عام بندہ ہے، ٹھیک ہے، جس کا تعلق عام لوگوں کے ساتھ ہے، ان کو تو جو عذاب ملنا ہے یا ان کو تو جو گناہ ملنا ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ یضاعف لها العذاب، آپ کو جو گناہ ملنا ہے وہ بڑھا کے ملنا ہے، ٹھیک ہے، ضعفین، دگنا عذاب ملے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے۔ جس قدر انسان کا مرتبہ زیادہ ہونا، اس قدر اس کے اوپر جو ہے نا رسپانسبلٹی، اور اس قدر رسپانسبلٹی نہ ادا کرنے پر اس کی جو پکڑ ہے وہ اس قدر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جتنا زیادہ پروٹوکول اتنا زیادہ سینسٹیوٹی کریٹ ہو جاتی ہے۔ نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح تو نہیں ہے بھائی، تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں وہ آتی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں یہاں پہ ایک چیز بڑی اہم ترین ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک لفظ ہے اے نبی کی بیویوں، من یاتی، جو آئے گی، ٹھیک ہے، تم میں سے فحاشی کی طرف۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فحاشی سے مراد کون سی فحاشی ہے؟ آپ اگر قرآن کریم پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک اور چیز ہے، ایک رول ہے، ایک سمجھ لیں کہ عربی کا رول ہے، عربک لنگوسٹک کا، عربی بے کہہ لو اسے آپ، ٹھیک ہے، جیسے انگلش بی کہتے ہیں نا، عربی بی با کہہ لو اسے، یعنی سیکنڈ جو اس کی گرامیٹیکلی ایکسپلینیشن کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ایک جملہ ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کامن ناؤن، ٹھیک ہے، ایک اسم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کامن ناؤن، ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پراپر ناؤن۔ کامن ناؤن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں عربک میں اسم نکرہ، پراپر ناؤن ہوتا ہے جسے ہم عربی میں کہتے ہیں اسم معرفہ، ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے عام، ایک چیز ہوتی ہے خاص، اور انگلش میں کسی عام چیز کو خاص کرنے کے لیے عمومی طور پہ شروع میں ہم جیسے کہتے ہیں نا بک، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، اٹ از کامن ناؤن، اور اگر آپ اس کو خاص کرتے ہیں تو آپ کو اس کے شروع میں بک لگانا پڑے گا، یعنی خاص کتاب،
ٹھیک ہے. a book and the یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے. a book ٹھیک ہے. a boy اور boy اور a boy میں فرق یہ ہے کہ جب آپ اے ساتھ لگاتے ہو تو اس کا مطلب خاص ہو جاتا ہے، اور جب آپ اس کی وداؤٹ اے کے پڑھتے ہو تو اس کا مطلب عام ہوتا ہے. عربی میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ عربی میں یہ ہوتا ہے کہ عام لفظ ہے، مثال کے طور پہ کتاب. آپ خاص کتاب کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو تو آپ کتاب نہیں کہو گے، آپ الکتاب کہو گے، الف لام لگاؤ گے. مثال کے طور پہ قرآن کریم میں چیپٹر 2 میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکل کتاب، یعنی الف لام لگا کے. ذالکا کتاب ان بھی تو ہو سکتا تھا نا، کہا ذالکل کتاب. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کتاب کی، وہ کوئی عام کتاب کی بات نہیں ہو رہی، وہ خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسم معرفہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو لفظ فاحشہ استعمال کیا گیا ہے، یہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ فاحشہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے؟ جی عمیر صدیقی. سر کامن ناؤن. کامن ناؤن ہے. گویا یہاں سے فحاشی، یہ جو فحاشی کا لفظ بولا ہے یہ کامن ہے، اور اگر اس کے ساتھ ال لگ جاتا تو یہ پراپر ناؤن ہو جاتا. اب جہاں پہ قرآن کریم میں الف لام کے ساتھ فحاشی کا تذکرہ آیا ہے تو وہاں پہ اس فحاشی سے مراد، یہاں پہ پراپر ناؤن کر دیا گیا ہے، اس فحاشی سے مراد جو ہے وہ زنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن کریم میں اگر آپ پڑھیں تو قرآن کریم میں سورۃ نساء آپ لوگ پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. سورۃ نساء کی ورس نمبر 15 کے اندر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللاتی یاتین الفاحشہ. ٹھیک ہو گیا، واللاتی اور وہ عورتیں یاتین الفاحشہ جو فحاشی کی طرف آتی ہیں. وہاں پہ فحاشی سے مراد کیا ہے؟ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو آپ اس پہ 4 گواہ بنا لو. وہاں پہ فحاشی سے مراد زنا ہے. ٹھیک ہے، کیسے پتہ لگا؟ وہ پتہ لگا کہ وہاں پہ اللہ نے فحاشی کے ساتھ الف لام لگا دیا، یعنی اٹ از ناٹ جنرل ورڈ، اٹ از پراپر ناؤن. ٹھیک ہے، یہ اب اسپیسیفکلی الف لام کے ساتھ آ گیا تو مطلب کسی خاص چیز کی طرف اشارہ ہے. تو فاحشہ میں الف لام لگانے کی وجہ سے زنا کا ایک اسپیسیفکلی معنی مراد ہوتا ہے. یہ قرآن کریم میں موجود ہے. یہاں پہ چونکہ امہات المومنین کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں پہ الف لام نہیں لگایا کہ یہاں سے مراد کوئی زنا نہیں ہے. یہاں سے فحاشی سے مراد کیا ہے؟ یہاں فحاشی سے مراد جنرل چونکہ ورڈ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فحش کلامی بھی ہو سکتا ہے، بدخلقی بھی ہو سکتا ہے، ایذا رسانی بھی ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹے موٹے اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں. سارے معاملات کامن ہے تو ہر چیز بیچ میں آ گئی. سارے معاملات، اے نبی کی بیویو، من یأتی منکن بفاحشہ، تم میں سے جو بے حیائی کی طرف آئے گا، وہ کوئی بھی کام ہو بے حیائی سے ریلیٹڈ، وہ نبی کو ایذا دینے والا کام ہو، نبی کو تکلیف دینے والا کام ہو، یا اور کوئی معاملہ ہو، اور وہ کھلی جو ہے نا اس معاملے میں آتا ہے تو یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور واقعہ بڑا قیمتی واقعہ ہے. جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں ایک علی زین العابدین. ان کو نا ایک شخص نے آ کے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ سے جو ہے نا وہ نبی کے گھر والے ہیں، ٹھیک ہے، آپ تو اہل بیت ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا، ہمارا کیا کنسیپٹ ہوتا ہے، آپ تو اہل بیت ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں بھائی، آپ کو تو ٹینشن ہی نہیں ہے کسی کام کی، موج لگی ہوئی ہے آپ کی. تو جناب علی زین العابدین اس بات پہ بڑے ناراض ہوئے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ نبی کی جو بیویاں تھیں، ہمیں ان کا معاملہ جب پڑھ لیا ہم نے تو ہمیں تو اس میں اور کیئرفل ہونا چاہیے کہ نبی کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کوئی برائی کرو گے تو ہم تمہیں دگنا عذاب دیں گے. تو ہمارے اوپر سب سے پہلے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم نبی کے گھر والے ہیں، اہل بیت میں ہیں، اگر ہم کوئی برائی کریں گے تو ہمیں دگنا جو ہے نا وہ اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا. تو ہمیں تو اور اس کے اوپر کانشیس مائنڈ ہونا چاہیے کہ ہم نے غلطی نہیں کرنی، کوئی مسٹیک نہیں کرنی. تو یہ مزاج جو ہے یہ سکھایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کہیں جی میں تو فلاں ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایون اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ لیستغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، لیکن اللہ کے وسلم عبادت میں، ریاضت میں، تقوی میں، للہیت میں، معاملات میں، معمولات میں
سب سے زیادہ جو ہے نا تناور ثابت ہوتے تھے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ اتنی محنت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو سارے گناہ معاف کر دی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تھا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ فرمایا ہے. تو یہ اصل ایٹیٹیوڈ ہے جو اسلامک ایٹیٹیوڈ ہے جو سکھایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ہمارا ایک بیٹا حافظ ہو یا ہمارا کوئی جاننے والا کوئی بندہ عالم ہو یا ہم جو ہے نا وہ کوئی اہل بیت سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی اچھے خاندان, تو ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اسی تے بس سیدھا جنت جانا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ایٹیٹیوڈ اسلامک ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ نے دیکھ لیا کہ جناب علی زین العابدین ان لوگوں سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ بھائی نبی کی بیویوں کے بارے میں اس طرح کی بات ہوئی تو ہم کہاں رہ گئے پیچھے, ٹھیک ہے. ہم تو پھر کہتے ہیں نا بالاولا اس بات میں شمار ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے کوئی مسٹیک نہیں کرنی. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور اللہ دگنا عذاب دینا چاہے اور پکڑ کر لے تو اللہ کے لیے یہ کام مشکل ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ, مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے جی یار یہ تو میرے فلاں ہے تو فلاں, ایسا کہے گا اللہ تعالیٰ؟ نہیں, اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے کسی کا. اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. اگر اس نے تمہیں اہل بیت ہونے کی حیثیت سے یا تمہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیوی ہونے کی حیثیت سے یا کسی اچھے مقام ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مقام اور مرتبہ دیا ہے, تو اس مقام مرتبے پہ جس طریقے سے تمہاری نیکیاں ڈبل کاؤنٹ ہوتی ہیں, تمہارا معاملہ بڑا برتر ہے, تم یونیک لوگ ہو, اس طریقے سے غلطی کرنے پر بھی تمہاری پکڑ بھی اتنی سخت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طریقے سے ایک اور معاملہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ فاحشہ جو ہے ایک کامن ناؤن ہے. اب کامن ناؤن کے اندر obvious بات ہے, اگر اظہار ثانی آتی ہے, فحش کلامی آتی ہے, بدخلقی آتی ہے, برا اخلاق, یہ وہ ساری چیزیں آتی ہیں, تو obvious بات ہے اس میں زنا کا معاملہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی تو کامن ناؤن میں سارا کچھ آ جائے گا. آپ نے کہا پاکستان, تو پاکستان کا کوئی ایک اسپیسیفک سٹی تو مراد نہیں ہوگا نا, پاکستان کے سارے سٹی مراد ہوں گے کامن ناؤن کے اندر. آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ جناب پاکستان, تو اس میں سارے سٹی مراد ہے, تو کوئی بھی شخص کسی ایک سٹی سے ریلیٹڈ بات کر سکتا ہے آپ سے بھائی, تو اس طرح زنا بھی مراد ہو سکتا ہے بھائی یہاں سے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ کیا ازواج مطہرات سے کوئی برائی کا اندیشہ تھا اللہ تعالیٰ کو, تو ایسا نہیں ہے. اس کا جواب کیا جی؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازواج مطہرات سے کوئی برائی کا اندیشہ تھا. یہ جملہ اصل میں شرطیہ ہے. جملہ کیا جی؟ شرطی ہے. یہ من جو لگا ہوا نا یہ شرطی ہے کہ من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ, جو کوئی تم میں سے آئے گا, یعنی اگر تم میں سے کوئی آئے گا برائی کی طرف. تو یہ شرطیہ جملہ کیوں بولا جاتا ہے؟ یہ عمومی طور پہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ خبردار کرنا کہ آپ لوگ کہیں کسی معاملے میں کوئی ڈھیل نہیں رکھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اور بتانا کہ جس طریقے سے آپ کی قدر, ویلیو, مقام اونچا ہے, اس طریقے سے آپ کے معاملات اور معمولات بھی اونچے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ علام ہوتا ہے ایک. ٹھیک ہے, نہ کہ کوئی وہ کرنے والا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کی کسی کو امید ہو سکتی ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کریں؟ کوئی امید ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی بھائی. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 65 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, اور یقیناً, البتہ تحقیق کہہ لیں یا یقیناً کہہ لیں, ہم نے وحی کی آپ کی طرف. ٹھیک ہو گیا, وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اور آپ سے پہلے جو لوگ تھے ان کی جانب بھی ہم نے وحی کی. اور ساتھ کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ, اگر آپ نے شرک کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر آپ نے شرک کیا, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, ہم لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, آپ کے جو اعمال ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے. اور وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب مجھے بتاؤ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خدشہ تھا اللہ تعالیٰ کو کہ بھئی انہوں نے جو ہے وہ شرک کرنا ہے؟ اصل میں شرک جو ہے از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ بھائی اٹ از ناٹ نارمل تھنگ جو آپ آسانی کے ساتھ کر لیں اور آپ موج کہیں بس یہ مجبور ہو گیا, ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, شرک کے معاملے میں آپ سب نے کانشیس رہنا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی کو, آخری پیغمبر کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بھی شرک کرتے تو ہم آپ کے بھی اعمال برباد کر دیتے. عام بندہ کہاں کا رہ گیا بھائی؟ ٹھیک ہے, عام بندے کی کیا حیثیت و وقت رہ جاتی ہے؟ یہ اصل میں باور کروانا مقصود ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ باور کرانا مقصود ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے
جو ہے نا وہ نسب کی وجہ سے، اپنے معاملے کی وجہ سے، اپنی حالت کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں میرے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں آتی، کوئی بندہ کہے جی میں تو فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں تو اس کی پکڑ نہیں ہونی، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں یہ کوئی رول نہیں ہے، اللہ نوح کے بیٹے کو بھی پکڑ لیتا ہے اور نوح کی بیوی کو بھی پکڑ لیتا ہے، لوط کی بیوی کو پکڑ لیتا ہے کسی کو، اور فرعون کی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے معیار عمل، آپ کیا ہے، آپ کون ہے، یہ معیار ہے۔ اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اصل میں اسلام کا ایٹیٹیوڈ ہے جو اس نے سکھایا ہے۔ اس وجہ سے ہر بندہ اپنی محنت، اپنی تگودو کرے، کوشش کرے جتنا وہ کر سکتا ہے بہتر سے بہتر اپنی لائف کو پروڈکٹیو بنائے۔ یہ اصل میں اس آیت مبارکہ سے سبق ہے۔ یہ ہو گیا یہ والا سپارہ کمپلیٹ۔ میں اسٹاپ شیئرنگ کر کے دوسرا سپارہ اوپن کرتا ہوں، اور اس سپارے کی فائل بھی میں آپ لوگوں کی گروپ میں شیئر کر دوں گا، بلکہ یہ دونوں فائلیں شیئر کر دوں گا، شاید آپ لوگوں سے آگے پیچھے ہو گئی ہو، تو ایک منٹ رکیے گا۔ تو دوسرا جو سپارہ ہے اس سے اگلا 22واں سپارہ، اس سپارے کی پہلی آیت مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ، کیا فرماتے ہیں جی اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ، اور جو کوئی اطاعت کرے گی۔ ومن یہاں پہ بھی کیا ہے؟ وہی شرطیہ جو من ہوتا تھا نا، من شرطیہ، وہی والی بات ہے۔ ومن، اور جو یقنت اطاعت کرے گی، من کننا، تم میں سے، للہ، اللہ کی، ورسول ہی، اور اس کے رسول کی، یعنی ابھی بھی مخاطبین جو ہیں نبی کی بیویاں ہیں۔ ومن یقنت، جو کوئی اطاعت کرے گی، من کننا، تم میں سے، للہ، اللہ کی، ورسول ہی، اور اس کے رسول کی، وتعمل، اور وہ عمل کرے گی، صالحا، نیک۔ آپ اندازہ کریں یعنی نیک اعمال کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ نبی کی بیویاں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے تو یہاں پہ کہ میں کلمہ پڑھے اور جنت ہی جانا ہے، اللہ تعالیٰ تو 70 ماہ زیادہ محبت کرتا ہے بھائی۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، جو کوئی اطاعت کرے گی تم میں سے، کس کس کی؟ للہ، اللہ کی، ورسول ہی، اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے گی، نُؤْتِہا، اب یہ سارے کام وہ کر لے، نُؤْتِہا، ہم اسے دیں گے، اجرہا، اس کا اجر، مرتینی، 2 بار، دگنا اجر۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی نبی کی بیویوں، اگر تمہارا پروٹوکول یہ ہے کہ تم نبی کی بیوی ہو اور پوری امت کی مائیں ہو، تو تمہارا گناہ بھی اتنا ہی اہم ہوگا۔ اگر تم نے کوئی گناہ کیا، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، دگنا گناہ ملے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر تم کوئی نیک اعمال کرو گی، فرما بردار بن کے رہو گی، اللہ اور اس کے رسول کی نیک اعمال کرو گی، تو نؤتیہا، ہم دیں گے تمہیں، ہم دیں گے اسے، اجرہا، اس کا اجر، مرتین، دگنا، اجر بھی دگنا ملے گا۔ پروٹوکول اگر وہاں پہ ہے تو ادھر بھی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے رزق کریمہ، باعزت رزق۔ عمل تم کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تم کر لو، صبر تم کر لو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین قسم کا رزق، باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک تو اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جنت کی صورت میں باعزت رزق عطا کر رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری اس میں دوسرا رزق کریمہ سے مراد دنیاوی رزق بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب خیبر فتح ہوا نا، کیا بولتے ہیں اس کو، خیبر میرے خیال سے فتح ہوا تھا جب یہ معاملہ ہوا تھا، میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا خیبر، میں نے یہاں پہ حدیث مبارکہ بھی اس کی لکھی تھی، اب میں اب دیکھ کے بتاتا ہوں ابھی آپ کو تاکہ کوئی چیز میں مسٹیک نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہاں، جب خیبر فتح ہوا نا، خیبر، یہ حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 3006، ٹھیک ہے؟ 3006 نوٹ آؤٹ کر لیں تاکہ آپ لوگ بعد میں نکال کے اسے دیکھ لیں۔ اس کے راوی ہیں جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خمس جو نکلتا تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، وہ خمس میں سے نا 5واں حصہ، وہ اللہ کے رسول نے ہر بیوی کو، اپنی ہر بیوی کو 80 وسق، تقریباً یہ بنتا ہے 240 من کھجوریں، ہر ایک بیوی کو 240 من 240 من 240 من 240 من کھجوریں عنایت کی۔ اس کے ساتھ اللہ کے رسول نے تقریباً 20 وسق، یہ تو مطلب 60 من، تھوڑا نہیں ہے، 60 من جو دیا کرتے تھے اللہ کے رسول،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کو نبی کریم کی دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ حصہ جو ہے وہ ملتا رہتا تھا. خیبر کی زمینیں تھیں آپ کو پتہ ہے. اور پھر آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ یہ ایک الگ بات ہے کہ نبی کریم کی بیویوں کو اتنا ملتا تھا پھر بھی وہ کس طریقے سے سارے کا سارا مال جو ہے نا وہ غرباء میں تقسیم کر دیتی تھی، بہت کم اپنے پاس رکھتی تھی. یہ ان کی تربیت تھی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ چیز دونوں معنی مراد لیتے ہیں. وہ آدھنا ہم نے تیار کیا گیا ہے لہا ان کے لیے رزق کریمہ باعزت. اب یہ باعزت رزق جو ہے وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو، آخرت میں بھی دیا. یہی اللہ کی ڈیمانڈ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تم کر لو، نیک اعمال تم کر لو، اللہ تمہیں ڈبل ڈبل جو ہے نا اجر دے گا، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. ٹھیک ہو گیا. یا نساء النبی، اگلی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں. اور یہ آیت مبارکہ امپورٹنٹ ہے اور شاید آج کی آخری آیت ہو یا ایک آدھی آیت اور پڑھی جائے. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. یہ آپ جملہ سنیں. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن نہیں ہو تم، کاحد کسی ایک کی طرح. بھائی تم کیا عام لوگوں کی طرح ہو؟ من النساء عورتوں میں سے، عورتوں میں سے تم کسی ایک کی طرح نہیں ہو. بھائی دوسروں کی طرح تمہارا مرتبہ نہیں ہے. ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تخضعن بالقول. یا نساء النبی، یہی آیت مبارک ہے. اے نبی کی بیویوں، لستن نہیں ہو تم کاحد کسی ایک کی طرح من النساء عورتوں میں سے، ان اتقیتن اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول اور تم لوچ دار بات نہ کرو. ٹھیک ہے. تخضعن کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ لوچ دار بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، ایسی آواز سے ایسی وائس سے بات کرنا جس میں کوئی تھوڑا بہت جو ہے نا خلش سا پایا جائے. فَيَطْمَعَ الَّذِي، جب ایسی آواز سے آپ بات کرو گے تو وہ طمع کرنے لگے گا، الذی وہ شخص فی قلبہ جس کے دل میں مرض ہے. وَقُلْنَا اور آپ کہو. ٹھیک ہے. قولا معروفا، معروف بات کرو آپ لوگ نا. یہ آیت مبارکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زبردست آیت مبارکہ ہے اور تربیت سے بھرپور آیت مبارکہ ہے. اور کہا کیا جا رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں. یہ ڈائریکٹلی مخاطبین تو نبی کی بیویاں ہیں، لیکن اس سے پوری امت کی جو عورتیں ہیں ساری کی ساری مخاطب ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں سمجھ آ جائے گی جب ہم پڑھیں گے وہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی آیت مبارکہ میں تو ان کا خاصا بیان ہوا تھا کہ اگر ڈبل گناہ کرو گے تو ڈبل اجر ملے گا، برائی کرو گے تو ڈبل گناہ ملے گا. ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو لستن کاحد من النساء، تم باقی عورتوں کی مانند نہیں ہو. یہ بات ذہن میں رکھو. ان اتقیتن اگر تم تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ فلا تخضعن بالقول، جب کسی سے بات کرنی ہے نا، چونکہ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا بہت بڑا پورشن وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھریلو پورشن تھا، گھر کے ساتھ تعلق تھا اللہ کے وسلم کا. آپ کو پتہ ہے گھر میں بھی اللہ کے رسول رہتے تھے، باہر بھی رہتے تھے. باہر کی زندگی صحابہ نے بیان کی ہے اللہ کے رسول کی. اللہ کے رسول باہر کیسے تھے، اللہ کے رسول غار میں کیسے تھے، اللہ کے رسول سفر میں کیسے تھے، اللہ کے رسول حضر میں کیسے تھے، اللہ کے رسول مسجد میں کیسے تھے. یہ صحابہ نے بیان کیا. اللہ کے رسول گھر میں کیسے تھے، وہ کس نے بیان کیا؟ وہ بیان کی ہے اللہ کے وسلم کی بیویوں نے. بات سمجھتے ہیں؟ بہت بڑا پورشن غسل اللہ کے رسول کا کیسا تھا، اللہ کے رسول یہ کیا کرتے تھے، وہ کیسے کرتے تھے. ٹھیک ہے. بیویوں کے ساتھ تعلق کیا تھا، بول چال کیا تھی، فلاں تھا، یہ تھا، وہ ساری چیزیں یہ کس نے ڈسکس کی ہیں؟ نبی کی بیویوں نے. تو فرمایا کہ فلا تخضعن بالقول. ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی بیویوں سے مسائل پوچھنے کے لیے صحابہ کرام آیا کرتے تھے، اور خاص طور پہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. تو اللہ تعالیٰ عائشہ سے پوچھتے تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا؟ فلا تخضعن بالقول، آپ نے کسی سے لوچ دار آواز میں بات نہیں کرنی، نرمی سے بات نہیں کرنی. ہاں جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کیا کر رہے ہیں، یعنی ایسی خام خواہ جو باتیں ہوتی ہیں نا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، تو وہ ایسی بات نہیں کرنی کسی بھی عورت نے. یہ ایک جنرل ہے باقی تمام عورتوں کے لیے بھی، چونکہ نبی کی بیویاں باقی عورتوں کے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے. تو اس لحاظ سے یہ تمام کی تمام یہ جو باتیں ہیں جو تربیت سے ریلیٹڈ ہیں وہ باقی عورتوں کے لیے بھی بالکل اسی طریقے سے ہیں کہ کوئی بھی تم میں سے لوچ دار آواز میں کسی بھی مرد سے بات نہ کرے جو اس کا غیر محرم ہے. فیطمع الذی فی قلبی، غیر محرم سے میری مراد بھی ہر ایک مرد سے کرے، ہر ایک مرد سے بات نہ کرے اس طریقے سے نا، پھر وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. غیر محرم میں میری مراد جو ہے اس کے خاوند کی ہے،
اس کے علاوہ باقی تمام سے تھوڑا اس لحاظ سے بات کریں. ہر ایک کا ایک لہجہ ہوتا ہے. جو محرم ہے ان کا تھوڑا سا لہجہ اور ہوتا ہے, غیر محرم کے ساتھ تھوڑا سا اور ہوتا ہے. فیطمع الذی, ایسی آواز سے یا ایسے الفاظ سے یا ایسے جملوں سے یا ایسی جگہ پہ یا ایسے مقام پہ کوئی عورت کسی سے بات نہ کرے جس میں کوئی دوسرا مرد یہ بات سمجھے. فیطمع الذی فی قلبی مرض, جس کے دل میں مرض ہو, بیماری ہو. ٹھیک ہے, مرض سے مراد یہ کہ ایک شیطانی ایک جو ہے نا ذہن ہوتا ہے بعض اوقات, تو وہ شیطانی ذہن جو ہے نا وہ اس کو خرابی کی طرف مائل کرے, ایسی کوئی معاملہ نہ ہو. وقلن قولا معروف, جب بات کرنی ہے معروف طریقے سے کرنی ہے, جس طریقے سے ایک اچھا انسان سمجھ آتا ہے کہ بات کرتا ہوا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دیا ہے. یہ آپ سب لوگ, سب عورتوں کے لیے جو ہے اس معاملے میں رہنمائی کا ایک پہلو ہے. میرے خیال سے آج کا لیکچر اتنا کافی ہے. اگلی آیات جو ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور عورتوں کے مسائل سے ریلیٹڈ ہیں. تو آج میرے خیال سے 3 آیات کافی ہیں. ان 3 آیات میں اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر کے پوچھ سکتے ہیں. جی سہانا ملک. سر یہ آپ نے کیا بتایا تھا, خمس میں سے 5واں حصہ 80 وسق اور 60 من کھجوریں. 80 وسق میں نے کہا تھا کھجوریں, اور 20 وسق میں نے کہا تھا 60 من. 20 وسق میں نے کہا تھا جو ہوتا ہے نا جو, یعنی 80 وسق جو ہے وہ ہے آپ کی کھجوریں, اور 20 وسق آپ کا ہے کیا, جو. اگر آپ اس کو اپنے آج کے وزن کے مطابق سوچتے ہیں تو وہ بنتے ہیں 240 من کھجوریں اور 60 من جو. اوکے سر. جی کامران علی شیر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوئی خاص کویسچن تو نہیں ہے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں ہر جگہ یہ کہا ہے کہ ہم انہیں دگنا, جس طرح اس آیت میں ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے, اسے مطلب جنت میں داخل کریں گے, ہم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. ویسے یہاں پر احترام اللہ یوز کرتا ہے, تو بے شک اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو کوئی یہ کوشچن کرتا ہے یہ یہاں پر ہم کیوں ہے, اللہ میں کیوں نہیں استعمال کیا, تو ہم اس کو یہ جواب دیں کہ میں جو ہوتا ہے نا وہ شیطان نے بھی کہا تھا, میں انا کے سیگے میں آ جاتا ہے, احترام لفظ ہم استعمال ہوتا ہے. کہ یہ جواب بالکل ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت بڑی ذات ہے, ٹھیک ہے, یقیناً وہ واحد ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عربک لنگوسٹک میں کیا, انگلش میں, اردو میں بھی بعض اوقات بعض جگہوں پہ اس طرح کا جو ہے نا معنی آپ کو دیکھنے کو ملے گا, جملہ دیکھنے کو ملے گا جہاں پہ جمع بول کے مراد واحد ہوتی ہے, لیکن صرف ادب و احترام کی وجہ سے ہم عمومی طور پہ جو ہے نا وہ لگا دیتے ہوتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دیکھو نا, ایک تکبر تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے نا, ہم تکبر نہ کریں, بچ بچاؤ رکھیں. اللہ تعالیٰ سے بڑی ذات ہی کوئی نہیں ہے. اس کی بڑائی اس بات کی دال ہے, یعنی اس کی بڑائی کی یہ خوبی ہے کہ اس کو ہم لگانا بھی چاہیے, اس کو سجدہ بھی ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے لیے بعض جگہوں پہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک نہیں ہے, 2 3 4 ہیں, ایسا نہیں ہے. صرف ہم کا لفظ جو ہے وہ اللہ کی کبریائی کی وجہ سے لگتا ہے, یعنی اللہ کے بڑے پن کی وجہ سے, اللہ کی ذات کی وجہ سے, اس کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے, اس کے جو ہے نا سب سے اولا ہونے کی وجہ سے, اللہ الصمد ہونے کی وجہ سے لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جملہ اس طریقے سے عربی لنگوسٹک میں, اردو میں, انگلش میں, یا کسی اور زبان میں عمومی طور پر لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. جو عربی جانتے ہیں وہ اب ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ کس بارے میں, کس معاملے میں اور کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے.